نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم سامعین کرام و حاضرین جمعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہایت ہی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا امام الانبیاء، دونوں جہاں کے دولہا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھیں صلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے چھوٹے بھائی جن کو استاد زمان علامہ حسن رضا علیہ الرحمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، انہوں نے کلام جو ہے بارگاہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنی غلامی کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے لکھا ہے. میں اس کے چند اشعار جو ہے پڑھوں گا. آپ تمام ہی حضرات سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ مل کر کے اس کو پڑھیں. پڑھیں گے آپ لوگ؟ خاموش بھی بیٹھنا ہے. درود پاک پڑھنے ایک مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ سے دین اکبر کا بیان ہو کس زبان سے بیان ہو کس زبان سے مرتبہ سے دین اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ سے دین اکبر کا ہے یار محبوب خدا سے دین اکبر کا ہے یار محبوب خدا سے دین اکبر کا. الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر کو. الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر کو. تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا. تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا. رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو
یہ مقام حاصل ہے کہ انبیاء رسول کے بعد پہلا درجہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، افضلیت ہو، خلافت ہو، امامت ہو، ولایت ہو، مطلقاً کلی فضیلت جو حاصل ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، قدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، قدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے۔ جب دنیا نے یہ دیکھا کہ اللہ کا فضل اسی کو ملتا ہے جو صدیق اکبر کا گدا ہوتا ہے، تو اب علامہ حسن رضا کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کا فضل تو پانا ہی پانا ہے، اللہ کا فضل تو حاصل کرنا ہی کرنا ہے۔ قدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا، خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآن میں، خود اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو سب سے بڑا اتقا ہے، سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک زیادہ عزت دار وہ ہے، سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، اور لفظ اتقا استعمال کیا، اور دوسری جگہ خود اتقا صدیق اکبر کو فرماتا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ یہ شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ان کی پرہیزگاری ہی نہیں، ان کے سب سے بڑے پرہیزگار ہونے کی گواہی اللہ قرآن میں عطا فرما رہا ہے، صرف پرہیزگاری۔ خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآن میں، خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآن میں، کرے پھر کیوں نہ اکرامت قیا صدیق اکبر کا، کرے پھر کیوں نہ اکرامت قیا صدیق اکبر کا، ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے حضور جیسا دنیا میں کوئی پیر نہیں ہے اور صدیق اکبر جیسا کوئی مرید نہیں ہے، اور صحابہ میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واحد ذات ہے جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ہی ہاتھ پر بیعت کی ہے، ورنہ فاروق اعظم نے صدیق اکبر کے ہاتھ پر بھی بیعت کی ہے، پہلے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
فاروق اعظم کے ہاتھ پر بھی بیعت کی ہے، صدیق اکبر کے ہاتھ پر بھی بیعت کی ہے، اور پہلے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، فاروق اعظم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور پہلے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ صرف صدیق اکبر کی واحد ذات ہے جنہوں نے کسی صحابی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے، ڈائریکٹ رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، صرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے آج کل کے چھچھندر اور یہ کالے، یہ کیا ان کی شان میں معاذ اللہ جو ہے ان کی شان گھٹائیں گے، برائیاں کریں گے تو کم پڑ جائیں گے؟ نہیں، تم لاکھ کتوں کی طرح اپنی زبانیں نکال لو، میرا صدیق اکبر وہ ہے جن کے ہاتھ پر بیعت کرنے والی ذات فاروق اعظم جیسی ذات ہے کہ میرے آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عثمان غنی جیسی ذات ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے عثمان سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ پھر مولا علی باب خیبر جس نے اکیلے خیبر کے دروازے کو اٹھا کر کے پھینک دیا، پھر 40 صحابہ اس کو مل کر کے اٹھائیں تو نہ اٹھا سکے، وہ مرد خدا اور مرد قلندر، شیر خدا شیر رسول مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ صدیق اکبر کی بیعت اور امامت کا مزہ حاصل کرنا چاہتے ہو اور جاننا چاہتے ہو کہ ان کی امامت میں ان کی بیعت میں کیا مزہ ہے تو جاؤ علی سے پوچھو کتنا مزہ آ رہا تھا، جاؤ علی سے پوچھو کتنا مزہ آ رہا تھا۔ تمہیں تو صرف کتوں کی طرح اپنی زبانیں نکالنے آتی ہیں، اس کے سوا تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ تو علامہ حسن رضا نے کیا فرمایا؟ ہوئے فاروق عثمان علی جب داخل بیعت، ہوئے فاروق عثمان علی جب داخل بیعت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا۔ عثمان غنی کا سلسلہ بھی فخر کرتا ہے، فاروق اعظم کا سلسلہ بھی فخر کرتا ہے، اور علی مرتضیٰ کا سلسلہ بھی فخر کرتا ہے۔ وہ سلسلہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا۔ بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا۔ علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا۔ لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لوٹ لوٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ اس شعر کی تو بہت ساری جو ہے تشریح و توضیح ہیں، لیکن میں جو اس شعر کی تشریح و توضیح کرتا ہوں وہ بہت ہی پیارا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بار، اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ قربان کر دیا۔ پوچھا کہ کیا لائے، کیا چھوڑا ہے گھر والوں کے لیے، تو کہا اللہ اس کا رسول چھوڑ کے آیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ تو علامہ حسن رضا فرماتے اتنا قربان کیا، اتنا قربان کیا کہ اخیر مصرے میں تو علامہ حسن رضا نے یہ کلام لکھا ہے تو ان کی نسبت سے لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا۔ لیکن حسن کا ایک معنی اچھا بھی ہوتا ہے، حسن کا ایک معنی خوبصورت بھی ہوتا ہے، عمدہ بھی ہوتا ہے، بہتر بھی ہوتا ہے۔ تو قبر بھی تو گھر ہی ہے، قبر گھر ہے نا،
تو آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کہاں بنا ہوا ہے؟ رسول اللہ کے بغل میں بنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کہاں بنا ہوا ہے؟ حضور علیہ السلام کے بالکل بغل میں بنا ہوا ہے۔ تو علامہ حسن رضا فرماتے ہیں اتنا لٹایا اتنا لٹایا اتنا لٹایا کہ آپ کا گھر ہی رسول اللہ کے بغل میں بن گیا ہے۔ لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لوٹ لوٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا کہ لوٹ لوٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھر کے طفیل ہمارا گھر بھی جنت البقیع شریف میں بناتے ہیں اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ وہاں دفن ہونے کی سعادت عطا فرماتے ہیں۔ آج میرا عنوان اصل میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عشق رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ زیادہ نہیں، میں مختصر انشاءاللہ تعالیٰ کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس لیے کہ ان کی بارگاہ سے ہی فیض لے کر کے آ رہا ہوں۔ 2 دن 3 دن غالباً ہوئے ہیں اور الحمدللہ وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہے اس فقیر پر۔ الحمدللہ پہلی مرتبہ حاضری ہوئی تو وہ موقع تھا حضور علیہ السلام کے چچا جان سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کا۔ شوال میں حاضری ہوئی تھی 15 شوال، تو الحمدللہ اس موقع پر بھی ہم نے بارگاہ چچا جان کے اندر محفل کا اہتمام کیا اور وہاں پر بھی 20 سے 25 منٹ ان کی شان کے حوالے سے میں نے بیان کیا تھا۔ اور اللہ رب العزت کا اتنا بڑا کرم اور اس کے حبیب علیہ السلام کی خاص نظر عنایت کہ اس مرتبہ کی حاضری ہوئی تو تاریخ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں آئی تھی، لیکن مہینہ وہی چل رہا تھا۔ اور آج جمعہ کو تاریخ ہے اور منگل کے دن، یعنی آپ سمجھیں منگل بدھ جمعرات 3-4 دن پہلے وہاں سے ہمیں آنا تھا، تو ہم نے سوچا کہ آج پیر کی رات بھی ہے، مدینہ شریف کی آخری رات بھی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اور حضور علیہ السلام کی خاص عنایت سے اس دربار میں حاضر ہیں جہاں حضور علیہ السلام بھی ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بھی ہیں۔ تو اپنے ملک جا کر کے تو ان کا پروگرام ہم بعد میں کریں گے، پہلے یہی پر کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ جو لوگ تھے اور ہمارے روم میں گروپ والے سارے الحمدللہ جو ہے مل کر کے اجتماعی طور پر 2 سے 2.5 گھنٹہ، اور اسی رات میں ہماری مسجد میں بھی ذکر و دعا کی محفل ہوتی ہے۔ اسی مناسبت سے الحمدللہ وہاں پر بھی ہم نے ذکر و دعا کی محفل کا اہتمام کیا اور یہ دعا کی کہ مولا جس طرح ہمارے ایک دلی خواہش تھی کہ اللہ جس طرح ہماری مسجد میں ذکر و دعا کی محفل کا اہتمام ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، کرم فرمائے اور یہ محفل تا قیامت ہوتی رہے۔ اس لیے کہ ہفتے میں 1 دن تو کم سے کم ہمیں اللہ اس کے رسول کا ذکر کر کے اپنے دل کو گناہوں سے پاک و صاف کرنا چاہیے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں ان کے عشق کے حوالے سے میں چند صرف جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، یہ پوری آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب تم کہہ دو کہ تمہارے باپ ہوں، تمہاری ماں ہوں، بھائی ہوں، بہنیں ہوں، ازواج ہوں، کنبہ ہو یعنی قبیلہ ہو، خاندان ہو، اور تمہارا وہ مال جس کو تم نے بڑی محبت سے کمایا ہے، تمہاری تجارت ہو، تمہارے گھر بار ہوں، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ جملہ امور کی بات کی، کوئی بھی ہو، خاندان ہو، رشتہ دار ہو، دوست و احباب ہو، اور کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب تم کہہ دو احب الیکم من اللہ ورسولہ، تمہارے لیے ضروری ہے کہ سب سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرو، سب سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک کہ کامل مومن نہیں بن سکتا، یعنی مکمل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے دوستوں، اپنے باپ سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ، کوئی بھی ہو دنیا کا فرد، جب تک وہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے وہ مکمل مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ تعلیم جب میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو دی اور جب یہ جام پلایا
تو صحابہ کرام حقیقت میں اللہ اس کے رسول کی محبت میں ڈوب گئے. اسی لیے فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. اس طرح حضور علیہ السلام کی محبت میں صحابہ ڈوب گئے کہ وہاں حال تو یہ تھا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. یا رسول اللہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان حرام. ہم کو دیکھ کر کے تو پیار دور کی بات ہے, اللہ نے ان کے نام میں ہی وہ حسن رکھا ہے, وہ جمال رکھا ہے, وہ کشش رکھی ہے, وہ خوبصورتی رکھا ہے. جو نام محمد صحیح معنوں میں سن لیتا ہے اس سے بھی ان سے پیار ہو جایا کرتا ہے. آخر میرے آقا علیہ السلام نے یہی تو صحابہ سے کہا تھا, میرے صحابہ مجھے آنے والے میرے غلاموں کے ایمان پر مجھے رشک ہوتا ہے, فخر آتا ہے اور مجھے بڑا پسند ہے. کون لوگ تھے وہ؟ ہماری بات کی ہمارے آقا علیہ السلام نے. ہم نے اپنے آقا علیہ السلام کا دیدار تو نہیں کیا نا, بس ان کا نام ہی سنا ہے, ان کا ذکر سنا ہے. لیکن دیکھو نا ان کا نام سن کر کے, ان کا ذکر سن کر کے ہمیں کتنا پیار ہو گیا کہ ہم امام احمد رضا کی زبان میں کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو وہ درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. یہ نام مصطفیٰ ہی تو ہے, یہ ذکر مصطفیٰ ہی تو ہے. آج ہمارے دلوں میں جو تڑپ ہے, آج ہمارے دلوں میں جو درد ہے اور جو عشق مصطفیٰ کی جو ہے انگڑائیاں ہیں ہمارے دلوں کے اندر, کیا ہم نے چہرے رسول کو دیکھا ہے؟ ہماری آنکھیں تو گندی ہیں, ہماری آنکھیں تو بڑی گنہگار ہیں, ہم نے ان کا دیدار نہ کیا. لیکن قربان جائیں صرف ان کا نام سنا ہے, ان کا ذکر سنا ہے تو اتنی محبت پیدا ہوئی ہے کہ آج ہماری محبت, امام احمد رضا کی محبت, غریب نواز سرکار کی محبت, ان کی محبتوں کی مثالیں دی جاتی ہیں. ہم نے کہا جن کا زمانہ اتنا بعد کا ہے, جنہوں نے نام مصطفیٰ سنا ہے, ذکر مصطفیٰ سنا ہے, نام مصطفیٰ اور ذکر مصطفیٰ سن کر کے اتنی محبت کی ہے, تو وہ صحابہ جنہوں نے رات و دن رسول اللہ کا دیدار کیا ہو انہیں رسول اللہ سے کتنی زیادہ محبت ہوگی. اور پھر قربان جائیں ان صحابہ کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, سارے صحابہ تو ایک ساتھ کبھی کبھار دیدار کرتے, کبھی 10 صحابہ, کبھی 5 صحابہ. لیکن اے صدیق اکبر تمہارے دیدار پر قربان جائیں غار ثور میں کوئی نہیں تھا, 3 دن 3 رات تم اکیلے رسول اللہ کا دیدار فرما رہے تھے. رسول اللہ نے اکیلے دیدار کیا ہو وہ کس قدر رسول اللہ کی محبت میں گرفتار ہوگا. یہی وجہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے ابو بکر سے محبت ہے. کسی نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ اور صحابہ کو بادشاہوں کے پاس خط دے کر کے بھیجتے ہیں لیکن کبھی صدیق اکبر یا فاروق اعظم کو کیوں نہیں بھیجتے ہیں, انہیں سفر پر کیوں نہیں بھیجتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں ابو بکر عمر کو دور نہیں کرنا چاہتا ہوں. رسول پاک علیہ السلام نے ان دونوں صحابہ سے اپنی محبت کا اتنا اظہار فرمایا ہے کہ زندگی میں تو کبھی دور نہ کیا, لیکن صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی عظمتوں پہ قربان جائیں رسول اللہ اپنی زندگی میں بھی انہیں قریب کر کے رہے اور آج بھی اپنے بغل میں انہیں آرام کروا رہے ہیں. یہ مقام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق ہو تو اس طرح سے ہونا چاہیے. میرے آقا حضور علیہ السلام سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے پناہ محبت فرمائی ہے. اسلام لانے سے پہلے بھی آپ کو حضور علیہ السلام سے محبت تھی. اور یاد رکھ لیں جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر محبت اندھا کر دیتی ہے. جس انسان میں عیب ہو تو محبت کی وجہ سے اس کا عیب نہیں دکھتا ہے. پھر قربان جائیں اس رسول ہاشمی کی, اللہ نے تو انہیں عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے. اگر انہیں محبت ہو جائے, وہابی بدتمیز خبیث خنزیر ملعون یہ کہتا ہے ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں پھر ان کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے. ہم نے کہا اگر محبت ہوتی تو ان کی شان میں گستاخیاں نہ کرتا, ان کی شان میں کمیاں نہ نکالتا. تو ابو جہل کا بندہ ہے. ابو جہل نے کہا تھا کہ اے رسول عربی, اے محمد عربی تمہارے جیسا بدصورت کوئی نہیں ہے. تو صدیق اکبر عاشق رسول تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل کوئی نہیں ہے. ہم نے کہا کہ یہ اشرف علی تھانوی ابو جہل کے طریقے پر چل رہا ہے اور تم اسی کے بندے ہو. امام احمد رضا نے کہا تھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال نفس جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تو ہم امام احمد رضا کے بندے ہیں, طریقے پر چل رہے ہیں. تو امام احمد رضا نے وہ کہا جو صدیق اکبر نے کہا تھا. مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے, مسلک اعلیٰ حضرت مسلک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور مسلک ابو جہل جو ہے وہ مسلک اشرف علی تھانوی ہے. وہ
تو یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار. جب ایک گستاخ کہتا ہے آپ سے زیادہ بدصورت کوئی نہیں ہے تو صدیق اکبر بے قرار ہو گئے. کہا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا اس نے بھی سچ کہا ہے تم نے بھی سچ کہا ہے. کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی سچ کہے میں بھی سچ کہوں؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے آئینے کی طرح بنایا ہے, جو مجھے جیسا دیکھتا ہے وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے, تو اس نے جیسا اپنا تھا ویسا مجھے کہا. صدیق اکبر تم جیسے تھے ویسا تم نے کہا ہے. اس عقیدہ مل گیا کہ ابو جہل سے زیادہ بدتر کوئی نہیں ہے اور صحابہ میں صدیق اکبر سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے. میرا آقا اسلام نے فرمایا جیسا تم نے پایا ہے اپنے آپ کو ویسا مجھے کیا ہے. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جو ہے مسلمہ قذاب کے خلاف جنگ لڑی گئی. کل میں نے کہا تھا کہ نبوت کا اس نے دعویٰ کیا تھا. حضور علیہ السلام سے اتنا پیار کہ 24,000 صحابہ کا لشکر بھیج دیا, 1200 صحابہ کو شہید کروا دیا گیا, 700 صحابہ حافظ قرآن تھے. آخر رسول اللہ کے زمانے میں اتنی تعداد میں صحابہ شہید نہیں ہوئے کبھی بھی, لیکن 1200 صحابہ کو شہید کروا دیا, 700 حافظ قرآن صحابہ. آج کل کے حافظوں کی بات نہیں کر رہا, آج کل کے حافظ تو صرف حافظ ہوتے ہیں, باقی جاہل ہوتے ہیں, صرف انہیں قرآن رکھنا آ گیا لیکن قرآن کے مفاہیم کو, قرآن کے معانی کو نہیں سمجھتے ہیں, قرآن کے مطلب کو نہیں سمجھتے ہیں. لیکن وہ حافظ قرآن صحابہ ایسے کہ پوری امت ان کے قدموں میں قربان ہو جائے. انہوں نے صرف حفظ نہیں کیا تھا, انہوں نے قرآن کے مطلب کو بھی سمجھا تھا. 700 حافظ قرآن صحابہ کو شہید کروا دیا. آخر صدیق اکبر سے پوچھا جائے اے صدیق اکبر رسول اللہ کے زمانے میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے, آپ نے صرف ایک جنگ کے اندر اتنے صحابہ کو کیوں شہید کروا دیا گیا اور کیوں شہید کروا دیا, اور ان 1200 کے اندر 700 حافظ قرآن صحابہ کو کیوں شہید کروایا؟ تو صدیق اکبر کا عشق رسول جواب دے گا ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں برداشت کر سکتے کہ کوئی بدتمیز اٹھے اور کہے کہ میں اللہ کا نبی بن کر کے آیا ہوں. اس لیے کہ صدیق اکبر کا عشق رسول جواب دے گا سنو اب آخری نبی ہمارے آقا علیہ السلام ہے, ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو 1200 ہی نہیں, اگر پوری امت کو شہید ہونا پڑے تو صدیق اکبر سب کو شہید کروا دے گا, لیکن رسول اللہ کے عشق پر اور ان کی ختم نبوت پہ پہرا دے گا. یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول. کوئی پیچھے طریقہ موجود نہیں ہے کہ کسی اور نے اس طرح ختم نبوت پہ پہرا دیا ہو تو صدیق اکبر نے وہ طریقہ دیکھا ہو تو آج یہ طریقہ اپنا رہے ہو. کوئی طریقہ پہلے موجود نہیں ہے لیکن یہ صدیق اکبر کا عشق رسول ہے. اگر کوئی بھی میرے آقا علیہ السلام کی رسالت پر, ان کی ختم نبوت پر, ان کے عصمت پر حملہ کرے گا تو صدیق اکبر نے یہ طریقہ دے دیا جان جائے جانے دو, رسول اللہ کے حوالے سے جو عقیدہ ہے ہرگز اس کا دامن نہ چھوڑنا, وہاں سے جانے نہ دینا. یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. حضور علیہ السلام ایک جگہ صلح کرانے گئے تھے, واپس تشریف لائے تو حضرت صدیق اکبر نماز ادا فرما رہے تھے. صحابہ کرام جب حضور علیہ السلام کو دیکھا تو ہاتھ پر ہاتھ مارنے لگے کہ حضور علیہ السلام آ چکے ہیں. جب یہ آواز کانوں تک کے صدیق اکبر کے پہنچی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں, پیچھے ہٹنے لگ جاتے ہیں, پیچھے ہٹنے لگ جاتے ہیں, نماز کی حالت میں پیچھے ہٹ رہے ہیں. اب یہاں پر میں پوری تفصیل اور پورا واقعہ بیان نہیں کرتا, یہاں نماز کی حالت میں ہے اور جب پتا چلا کہ حضور علیہ السلام آ چکے ہیں, وہابیوں تم نے لکھا کہ نماز میں ان کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے زیادہ برا ہے. ہم نے کہا تمہیں گدھا مبارک ہو, ہمیں رسول اللہ مبارک. سبحان اللہ. تم گدھوں کو گدھا ہی مبارک ہو, ہم عاشقوں کو رسول اللہ مبارک. کتنے بدتمیز ہو گئے ہو کہ گدھے کا خیال تو بہتر ہے, تو رشتہ ہی تمہارا کہاں جا کر کے لگ رہا ہے, ہمارا رشتہ تو مدینے والے تاجدار سے لگ رہا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سنو نماز کے اندر رسول اللہ کا خیال لانا ضروری ہے. جب حضور علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے تو صحابہ کرام ہاتھ پر ہاتھ مارنے لگے. صدیق اکبر کے کانوں تک کی آواز پہنچی, وہ بھی پیچھے آ گئے. جب پیچھے آئے تو پیچھے اس وجہ سے آئے, ایک سب پیچھے ہٹ کر کے آئے, مصلی خالی کر دیا اور آگے مصلی پر رسول اللہ کو بڑھا دیا, آگے مصلی پر رسول پاک علیہ السلام کو بڑھا دیا. یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول ہے کہ نماز میں بھی حضور تشریف لے کر کے آئے تو آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. گویا صدیق اکبر کو نہیں معلوم تھا کہ یہ نماز ہے, ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ عبادت ہے. جانتے تھے, ہم سے زیادہ جانتے تھے, سب سے زیادہ جانتے تھے, لیکن جہاں یہ جانتے تھے کہ یہ عبادت ہے, انہیں عبادت کا بھی خیال
خیال تھا اور حضور علیہ السلام کی زیارت کا بھی خیال تھا. تو عبادت بھی کرتے تھے صحابہ اور زیارت بھی کیا کرتے تھے. صرف عبادت سے کام نہیں چلے گا, عبادت بھی ہوگی اور رسول اللہ کی زیارت بھی ہوگی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب آقا علیہ السلام سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے میرے آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اے صدیق اکبر, مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں. آپ نے فرمایا خوشبو, اور دوسرا مومنہ عورت, نیک عورت مجھے تمہاری دنیا کی بہت پسند ہے, اور تیسری چیز فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, یہ مجھے بہت پسند ہے. دیگر صحابہ بیٹھے تھے, آپ نے سب سے بھی پوچھا, صدیق اکبر سے پوچھا یا رسول اللہ, صدیق اکبر سے پوچھا ہے صدیق اکبر تمہیں کون سی چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں. میں چاہتا ہوں میری آنکھیں ہوں اور آپ کا چہرہ ہو, میرا چہرہ, آپ میری آنکھیں ہوں اور آپ کا چہرہ ہو, اور دوسرا وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ, میرا مال ہو اور رسول اللہ کا قدم ہو, میں ہمیشہ اپنا مال رسول اللہ کے قدموں میں قربان کرتا رہوں. اور تیسری خواہش یہ ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح کے اندر ہو, آپ کے عقد کے اندر ہو. تو 3 خواہشات کا اظہار فرمایا, اور آپ دیکھ لیں اللہ نے ان 3 خواہشوں کو پورا کر دیا. صدیق اکبر نے فرمایا تھا کہ میری نگاہیں ہو اور آپ کا چہرہ ہو, زندگی بھر تو دیدار کرتے رہے, غار ثور میں اکیلا دیدار کرتے رہے, اور آج قبر میں بھی دیدار فرما رہے ہیں, بغل میں لیٹ کر کے دیدار فرما رہے ہیں. اور اللہ نے دوسری نیت اس طور پر پوری فرمائی ہے کہ آپ نے کئی موقع پر, اور ایک موقع پر تو اپنا سارا مال ہی حضور کی بارگاہ میں لے کر کے آگئے. آپ نے پوچھا کیا چھوڑا ہے؟ تو فرمایا ابقیت لهم اللہ ورسولہ, میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول چھوڑ کر کے آیا ہے. اپنا مال اتنا قربان کیا, اتنا قربان کیا, اتنا قربان کیا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے. جس صحابی نے بھی مجھ پر اسلام پر احسان کیا تھا میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا. ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہ دیا, کل قیامت کے دن اللہ ابو بکر کے احسان کا بدلہ عطا فرمائے گا. کیا قربانی تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کیا محبت تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, سب کے احسان کا بدلہ دے دیا. لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ عطا فرمائے گا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اسلام کا اظہار کیا, کفار مکہ آپ پر ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا آپ کے چہرے کو اپنے پاؤں سے زخمی کر دیا, چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا, بے ہوش ہو گئے. آپ کے گھر والے قبیلے والے آئے, جب تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو ہوش آیا, گھر والے کچھ کھانے پینے کو لے کر کے حاضر ہیں, ہوش آئے تو ان کو کھلایا جائے. جب ہوش میں آئے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پوچھا بتاؤ میرے آقا علیہ السلام کا حال کیا ہے, بتاؤ میرے آقا علیہ السلام کا حال کیا ہے. اتنے درد میں بھی رسول اللہ علیہ السلام کا حال پوچھ رہے ہیں. باپ ابھی اسلام نہیں لائے تھے, وہ غصے میں آ کر کے چلے گئے, سارے قبیلے والے چھوڑ گئے. ماں تو ماں ہوتی ہے, ماں اب بھی کھڑی ہوئی ہے. ماں نے کہا بیٹا کچھ کھا لو. تو حضرت صدیق اکبر نے بتایا, پوچھا بتاؤ میرے رسول پاک علیہ السلام کا, میرے آقا علیہ السلام کا حال کیا ہے. تو ماں نے کہا مجھے نہیں پتا ان کے بارے میں. تو آپ نے کہا عمر فاروق کی بہن کے پاس جاؤ اور ام جمیل کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو میرے آقا علیہ السلام کا حال کیا ہے. جب ان کی والدہ ام جمیل کے پاس جاتی ہیں تو ام جمیل جو وہ اسلام لا چکی تھی لیکن ابھی اپنے اسلام کا اظہار نہ کیا تھا, انہوں نے کہا کہ نہ تو مجھے رسول اللہ کے بارے میں پتا ہے نہ ابو بکر کے بارے میں پتا ہے, ہاں جو تمہارے ابو بکر کا حال ہے اگر تم کہو تو میں ان کا حال چل کر کے دیکھ سکتی ہوں. جب ام جمیل فاروق اعظم کی بہن آئی ہے تو صدیق اکبر نے پوچھا بتاؤ ام جمیل میرے آقا علیہ السلام کا حال کیا ہے. تو آپ نے اشارہ کیا ماں کی طرف, یعنی یہ کہنا چاہا کہ ابھی آپ کی ماں کھڑی ہے, یہ اسلام نہیں لے کر کے آئی ہے, میں کیسے بتا دوں. تو آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں تم بتاؤ. ام جمیل نے کہا اے ابو بکر ہمارے آقا علیہ السلام بہتر حال میں ہیں اور غار ارقم کے اندر موجود ہیں. جب اتنا سنا ایک ٹھنڈی آہ لی, اس کے بعد پھر ماں نے کہا بیٹا اب تو کھا لو. آپ نے فرمایا نہیں کھا سکتا جب تک اپنے آقا کا دیدار نہیں کر لوں گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا کیسا عشق تھا. آپ نے فرمایا میں اس وقت تک کہ نہیں کھا سکتا جب تک اپنے آقا علیہ السلام کا دیدار نہ کر لوں. تو ام جمیل نے اور آپ کی والدہ نے, چلنے کی حالت نہیں ہے, ایک طرف سے ماں سہارا دیتی ہے, ایک طرف سے ام جمیل نے سہارا دیا اور بارگاہ رسول علیہ السلام میں لے کر کے گئے. جب صدیق اکبر بارگاہ رسول میں پہنچے گئے, جس محبوب کے لیے مار کھائی تھی اس محبوب نے کیسا کرم کیا ہے, اس معشوق نے کیسا کرم کیا ہے. جب بارگاہ رسول میں پہنچے گئے, چہرہ ان کمینوں نے زخمی کیا تھا, میرے آقا علیہ السلام نے سینے سے لگایا اور سینے سے لگانے کے بعد کبھی پیشانی چھومتے ہیں صدیق اکبر کے. قربان جائیں صدیق اکبر تمہاری پیشانی پر. آج پوری دنیا جس رسول کے در کو چوم رہی ہے وہ اس رسول
ہاشمی نے تمہاری پیشانی کو چوما ہے، تمہارے گروسار میں بوسہ دے رہے ہیں، جن جن زخم جہاں جہاں زخم تھے میرے آقا علیہ السلام بوسہ دے رہے ہیں، فرماتے ہیں تم نے اللہ اس کے رسول کے لیے برداشت کیا ہے، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، آج جو مانگو گے دے دیا جائے گا۔ صدیق اکبر نے اور کیا مانگا؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں جس طرح آپ کا غلام ہوں، مجھے اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت ہے، میں چاہتا ہوں میری ماں بھی آپ کے غلام بن جائے، آپ کی کنیزہ بن جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا اور ان کی دعا کا حال کیا ہے؟ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، تو ہم بن کے نکلے دعائے محمد۔ ادھر حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے مولا صدیق اکبر کی ماں کو اسلام عطا فرما دے۔ ادھر صدیق اکبر کی ماں نے کلمہ پڑھا اور رسول اللہ کی غلامی میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول ہے۔ آخری وقت آیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ نے صحابہ سے فرمایا اے صحابہ سنو، جب میرا انتقال ہو جائے، جب میرا وصال ہو جائے تو کیا کرنا، مجھے تیار کر کے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر کے جانا۔ جاتے جاتے وہ عقیدہ دے دیا جو امام احمد رضا کا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ بتایا جو 14ویں صدی میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا عقیدہ ہے۔ کہا میرے جنازے کو تیار کر دینا، جب مجھے تیار کر دیا جائے، مجھے تیار کر کے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر کے آنا، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب لے کر کے جانا، حال کیا ہے؟ اس لیے حضور نے فرمایا کہ ہو سکے تو مدینہ میں مرو، اس لیے عاشق مدینہ میں مرنے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن صدیق اکبر کی ذات پہ قربان جائیں، ان کا ارسال صرف مدینے میں نہیں ہوا بلکہ وہ مدینے والے آقا کے بغل میں آرام بھی فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب میرا جنازہ تیار ہو جائے، مجھے لے کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں جانا اور دروازے پہ رک جانا، پہلے اجازت لینا، کہنا ہاذا ابو بکر یستاذنو، یا رسول اللہ ہاذا ابو بکر یستاذنو، اے میرے آقا علیہ السلام یہ ابو بکر ہے، اجازت مانگ رہا ہے، اندر آ جائے، اندر اس کو دفن کر دیا جائے۔ صدیق اکبر نے فرمایا اس طرح اجازت مانگنا، اگر اجازت آ جائے رسول پاک علیہ السلام اجازت عطا فرما دیں۔ اب بتاؤ اجازت مردہ دیتا ہے یا زندہ دیا کرتا ہے؟ اس لیے امام احمد رضا نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ فرمایا جب اجازت مل جائے مجھے میرے آقا کے بغل میں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو پھر مجھے عام قبرستان یعنی جنت البقیع شریف میں دفن کر دینا۔ جب صدیق اکبر کو دولہا بنا دیا گیا، محبوب کی بارگاہ میں لے کر کے جایا جا رہا ہے، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ جب عاشق کو تیار کر دیا گیا، محبت کرنے والے کو دولہا بنا دیا گیا اور محبوب کی بارگاہ میں لے کر کے جایا جا رہا ہے، آپ کی بارگاہ میں جب پہنچے ہیں، دروازے پر پہنچے، روضہ رسول کے سامنے حاضر ہوئے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستاذنو، یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہے، اجازت مانگ رہے ہیں۔ آخر وہ نبی اجازت کیسے نہ دیں گے جس نبی نے 3 دن اپنا دیدار کروایا ہو، جو غار میں لے کر کے گیا ہو، آج مزار میں کیوں نہ رکھیں گے؟ جب یہ آواز دی کہ ابو بکر ہے، اجازت مانگ رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ادخلوا الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے پاس میں لے کر کے آ جاؤ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا حبیب بن کر کے آیا ہوں اور ابو بکر میرا حبیب بن کر کے آیا ہے۔ اللہ کے حبیب کا بھی کوئی جواب نہیں ہے اور رسول اللہ کے حبیب کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ کا حبیب نبیوں کا امام ہے اور رسول اللہ کا حبیب نبیوں کے علاوہ سب کا امام بن کر کے آیا ہوا ہے۔ فرمایا حبیب کو حبیب کے پاس لے کر کے آؤ، اور ایسا داخل کیا، ایسا داخل کیا۔ صدیق اکبر کل جس طرح رسول اللہ کی بارگاہ میں رہتے تھے، آج بھی رسول اللہ کے بغل میں آرام فرما رہے ہیں۔ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول۔ کہتے ہیں نا جو جتنا زیادہ عشق کرتا ہے اتنا زیادہ رسول اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ تو یہ نگاہیں یہ گنبد خضرا کے نیچے صدیق اکبر کا ان کے بغل میں آرام کرنا اور رسول اللہ کا انہیں اپنے پاس بلانا، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ صدیق اکبر نے بھی کہا اور رسول اللہ نے بھی کہا اگر مجھ سے سب سے زیادہ کوئی پیار کرتا ہے تو صدیق اکبر پیار کرتا ہے، لیکن جتنا زیادہ عشق کرتا ہے رسول اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے۔ صدیق اکبر سے زیادہ نہ کل کوئی قریب تھا اور نہ آج کوئی قریب ہے۔ اور حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن اٹھوں گا تو میرے دائنے ہاتھ میں سب سے پہلا ہاتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، تو قیامت میں بھی سب سے آگے، سب سے صدیق، سب سے پیارے اور سب سے زیادہ قریب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی